السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئے اور مغرور اسسٹنٹ کمشنر نے تجاوزات ہٹانے کے نام پر ایک غریب پھل والے کی ریڑھی الٹ دی اور اس کا سارا پھل کیچڑ میں رون دیا۔ بوڑھے پھل والے نے آہ بھرنے کے بجائے اپنے جیب سے ایک تہہ کیا ہوا سرکاری خط نکالا اور خاموشی سے اے سی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ خط کی مہر اور تحریر دیکھتے ہی اے سی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس نے خود جھک کر پھل اٹھانا شروع کر دیے، کیونکہ ایک شہر جس کا نام روشن پور تھا لیکن اس کی ظاہری چمک دمک اور چکا چوند کے پیچھے بے شمار غریب اور بے سہارا لوگوں کی دن رات کی محنت اور ان کے بہتے ہوئے آنسو چھپے ہوئے تھے۔ یہ شہر دور سے دیکھنے میں ایک جنت کا منظر پیش کرتا تھا، جہاں رات کے وقت رنگ برنگی بتیاں جلتی تھیں اور امیر لوگوں کی بڑی بڑی اور مہنگی سواریاں سڑکوں پر دوڑتی پھرتی تھیں۔ لیکن اسی شہر کی تنگ اور تاریک گلیوں میں غربت اور مجبوری کا ایک ایسا بھیانک اندھیرا بھی موجود تھا جسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ شہر کی سب سے بڑی اور مصروف سڑک کے بالکل کنارے پر ایک انتہائی قدیم اور مشہور بازار واقع تھا، جہاں روزانہ صبح سے لے کر رات گئے تک لاکھوں لوگ اپنی روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے آتے تھے۔ اس بازار میں ہر طرف چھوٹی بڑی دکانیں اور لکڑی کی ریڑھیاں لگی ہوتی تھیں، جہاں غریب محنت کش اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتے تھے۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام جنید تھا۔ جنید ایک انتہائی بااثر اور بے تحاشا دولت مند گھرانے کا چشم و چراغ تھا، جس نے اپنی پوری زندگی انتہائی ناز و نعم میں گزاری تھی۔ اس کے والدین نے اسے بچپن سے ہی ہر وہ چیز فراہم کی تھی جس کی اس نے کبھی خواہش کی تھی۔ بے حساب دولت اور حد سے زیادہ لاڈ پیار نے جنید کے دل میں ہمدردی اور احساس نام کی ہر چیز کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ اس نے ابھی حال ہی میں ملک کے سب سے بڑے اور مشکل مقابلے کے امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی، اور اسے اپنی قابلیت سے زیادہ اپنے خاندان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اسی شہر کا ایک نیا اسسٹنٹ کمشنر یعنی اے سی مقرر کیا گیا تھا۔ جنید ابھی جوان تھا اور اس کے خون میں جوانی کی گرمی اور دماغ میں سرکاری اقتدار کا ایک انتہائی بھیانک اور کالا غرور موجود تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو سرکاری طاقت اور کرسی آئی ہے وہ اسے اس پورے شہر کا بلا شرکت غیر بادشاہ بنا چکی ہے، اور وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسے کسی کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جنید جب بھی اپنے بڑے اور شاندار دفتر سے اپنی کالی اور چمکدار سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر شہر کا دورہ کرنے نکلتا تو اس کے آگے اور پیچھے سرکاری سپاہیوں کی درجنوں گاڑیاں انتہائی اونچی آواز میں سائرن بجاتی ہوئی چلتی تھیں، جس سے پورے شہر میں ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی، اور جنید کو اس خوف سے ایک عجیب قسم کی تسکین اور خوشی ملتی تھی۔
وہ اپنی نرم کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر سڑک کے کنارے کھڑے غریب لوگوں کو دیکھتا اور دل ہی دل میں ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سڑک پر پیدل چلنے والے یہ غریب اور عام لوگ اس کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں اور ان کی کوئی عزت یا وقعت نہیں ہے۔ جنید کا یہ پختہ ماننا تھا کہ قانون اور قاعدے صرف غریبوں اور کمزوروں کو دبانے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور وہ خود اپنی طاقت کی وجہ سے ہر قانون اور ہر اصول سے بہت اوپر ہے۔ اس نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہی یہ ظالمانہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہر کو بہت خوبصورت اور صاف ستھرا بنائے گا، لیکن اس کے نزدیک اس خوبصورتی کا مطلب صرف اور صرف یہ تھا کہ سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے غریب ریڑھی والوں، محنت کشوں اور پھل بیچنے والوں کو وہاں سے دھکے مار کر بھگا دیا جائے، کیونکہ اس کی مغرور نظر میں یہ پسینے میں شراب اور غریب لوگ شہر کی خوبصورتی کو داغدار کر رہے تھے، اور ان کا وجود اس کے شاندار شہر کے لیے ایک بدنما دھبا ہے۔ جنید کے دل میں کسی غریب کے لیے ذرا برابر بھی کوئی رحم یا ترس نہیں تھا، اور وہ ہمیشہ اپنے ماتحت اہلکاروں کو انتہائی سختی سے یہ حکم دیتا تھا کہ جو بھی غریب ریڑھی والا راستے میں نظر آئے اس کا سارا سامان بغیر کسی تاخیر کے ضبط کر لیا جائے اور اسے ایسی عبرتناک اور سخت سزا دی جائے کہ وہ دوبارہ کبھی اس سڑک پر اپنا منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ دوسری طرف اسی شہر کے اس مصروف اور پرانے بازار کے ایک انتہائی دور دراز اور خاموش کونے میں ایک انتہائی ضعیف اور کمزور بوڑھا انسان اپنی چھوٹی سی پرانی لکڑی کی ریڑھی لگاتا تھا، جس کا نام گلزار بابا تھا۔ گلزار بابا کی عمر 70 سال سے بھی اوپر ہو چکی تھی۔ ان کے بال برف کی طرح بالکل سفید ہو چکے تھے، اور ان کے چہرے پر وقت کی تلخیوں، غریبی کی مار اور مسلسل محنت کی بے شمار گہری لکیریں موجود تھیں، جو ان کی زندگی کے کٹھن سفر کی گواہی دیتی تھیں۔ گلزار بابا روزانہ صبح و صادق کے وقت فجر کی اذان کے ساتھ ہی جاگ جاتے اور عبادت کے بعد پیدل چل کر شہر کی سب سے بڑی سبزی اور پھل منڈی میں جاتے تھے۔ وہ اپنی جمع پونجی سے انتہائی احتیاط کے ساتھ سب سے عمدہ، میٹھے اور تازہ پھل خرید کر لاتے تھے۔ ان کی پرانی اور خستہ حال ریڑھی پر لال سرخ سیب، خوشبودار امرود اور پیلے کیلے ہمیشہ بہت ہی سلیقے اور ترتیب سے سجے ہوئے ہوتے تھے، جیسے وہ کوئی پھل نہیں بلکہ ان کے اپنے بچے ہوں۔ گلزار بابا ایک انتہائی صابر، شاکر اور قناعت پسند انسان تھے۔ وہ سارا دن چلاتی ہوئی تیز دھوپ میں ننگے پاؤں سڑک کے کنارے کھڑے رہتے، اور ان کے ماتھے سے پسینہ بہہ کر ان کے کپڑوں کو گیلا کر دیتا، لیکن ان کی زبان پر کبھی اپنے رب سے یا اپنی قسمت سے کوئی شکایت نہیں آتی تھی۔ وہ ہر آنے والے گاہک سے بہت میٹھے، نرم اور عاجزی بھرے لہجے میں بات کرتے، اور کبھی کسی غریب سے زیادہ منافع وصول نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بچہ ان کی ریڑھی کے پاس آ کر پھلوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا تو گلزار بابا مسکرا کر اسے ایک سیب یا امرود مفت میں دے دیتے تھے۔
محلے اور بازار کے تمام لوگ، دکاندار اور راہ گیر گلزار بابا کی بہت زیادہ دل سے عزت کرتے تھے، کیونکہ وہ سب بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بوڑھا اور ضعیف انسان اپنی حلال کی کمائی کے لیے اور عزت کی روٹی کھانے کے لیے اس آخری عمر میں بھی اتنی سخت اور جان لیوا محنت کر رہا ہے، اور اس نے کبھی کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا۔ گلزار بابا کا کوئی جوان بیٹا یا سہارا ان کے ساتھ نہیں تھا جو ان کے اس بڑھاپے میں ان کا بوجھ بانٹ سکتا۔ وہ اکیلے ہی اپنی اس بھاری اور لکڑی کی ریڑھی کو اپنے کمزور ہاتھوں سے دھکا لگا کر دور اپنے کچے مکان سے بازار تک لاتے، اور شام کو سارا دن کھڑے رہنے کے بعد تھکن سے چور ہو کر واپس لے جاتے تھے۔ ان کی کمر وقت کے بوجھ سے جھک چکی تھی، اور ان کے ہاتھ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے کانپتے رہتے تھے، لیکن ان کی پرنم آنکھوں میں ایک ایسی سچی چمک اور ایک ایسا بادشاہوں والا وقار موجود تھا جو صرف حلال رزق کمانے والے سچے اور ایماندار لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ ایک دن شہر کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور گرمی اپنی تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ آسمان پر بادل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سیدھا آگ برسا رہا تھا۔ سڑک کا کالا فرش اتنی شدت سے گرم ہو چکا تھا کہ اس پر کھڑا ہونا بھی ایک عذاب معلوم ہو رہا تھا۔ بازار میں لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا، اور ہر کوئی اس شدید گرمی اور تپش سے بچنے کے لیے کسی سائے کی تلاش میں جلدی جلدی اپنے کام نپٹا رہا تھا۔ گلزار بابا بھی اپنی پھلوں کی ریڑھی کے پاس ایک چھوٹے سے اور پرانے چھترے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک پرانے گتے کے ٹکڑے سے خود کو ہوا دے رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے تھے، اور وہ خاموشی سے اپنے رب کا ذکر کر رہے تھے۔ اسی وقت دور سے سرکاری گاڑیوں اور پولیس کے سائرن کی انتہائی تیز اور کان پھاڑ دینے والی آواز سنائی دی، جس نے ایک ہی لمحے میں پورے بازار کے پرسکون ماحول میں ایک خوفناک تھرتھلی اور بھگدڑ مچا دی۔ غریب ریڑھی والوں اور چھابڑی فروشوں نے گھبراہٹ اور شدید ڈر کے مارے اپنا سامان جلدی جلدی سمیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ ان سب کو یہ معلوم تھا کہ آج نیا اور مغرور ایسی جنید تجاوزات ہٹانے اور غریبوں کو بے دخل کرنے کے لیے خود لاؤ لشکر کے ساتھ میدان میں نکلا ہے۔ ہر طرف ایک افراتفری کا عالم تھا۔ کوئی اپنی ریڑھی کو دھکا دے کر گلیوں میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، تو کوئی اپنا سامان کندھوں پر اٹھا کر بھاگ رہا تھا۔ جنید کی کالی، انتہائی لمبی اور چمکدار سرکاری گاڑی بازار کے بالکل وسط میں آ کر ایک زوردار بریک کی آواز کے ساتھ رکی، اور اس کے رکتے ہی اس کے آگے پیچھے موجود تمام گاڑیوں کے دروازے کھلے، اور ان میں سے درجنوں سرکاری جوانوں نے باہر نکل کر غریب ریڑھی والوں پر لاٹھیاں برسانا اور ان کا سامان سڑک پر پھینکنا شروع کر دیا۔ جنید نہایت غرور کے ساتھ اپنی ٹھنڈی گاڑی سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ایک انتہائی جابرانہ اور ظالمانہ تکبر موجود تھا۔ اس نے اپنی انتہائی قیمتی کالی اینک
اپنی آنکھوں پر لگائی اور نہایت حقارت اور نفرت بھری نظروں سے ارد گرد بھاگتے ہوئے غریب لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چمکدار چھڑی پکڑی ہوئی تھی جسے وہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جو بھی ریڑھی والا اس سڑک کے کنارے سامنے آئے اس کی ریڑھی توڑ دو اور اس کا سارا سامان سڑک کی مٹی میں پھینک دو۔ کوئی بھی غریب یہاں نظر نہیں آنا چاہیے۔ جنید اپنے چمڑے کے قیمتی جوتوں کی ٹک ٹک کرتا ہوا نہایت تکبر سے چلتا ہوا بالکل گلزار بابا کی ریڑھی کے پاس جا پہنچا۔ گلزار بابا اپنی ضعیف العمری اور کمزوری کی وجہ سے اپنی بھاری ریڑھی کو جلدی سے وہاں سے ہٹانے میں ناکام رہے تھے۔ گلزار بابا نے جب اس نوجوان اور غصے سے بھرے ہوئے آفیسر کو اپنے بالکل سامنے کھڑے دیکھا تو وہ نہایت ادب، احترام اور عاجزی کے ساتھ اپنی جگہ سے کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے چہرے پر خوف کے باوجود وہی پرانی اور معصوم مسکراہٹ تھی۔ گلزار بابا نے اپنی سادگی میں سوچا کہ شاید یہ آفیسر ان کی محنت دیکھ کر ان سے کچھ پھل خریدنا چاہتا ہے یا انہیں پیاس لگی ہے، لیکن جنید کے تکبر سے بھرے ہوئے دماغ میں تو کچھ اور ہی بھیانک منصوبہ چل رہا تھا۔ جنید نے گلزار بابا کی اس پرانی لکڑی کی ریڑھی کو انتہائی نفرت سے دیکھا جو سڑک کے بالکل آخری کنارے پر لگی ہوئی تھی اور اس سے کسی کا کوئی راستہ نہیں رک رہا تھا۔ جنید نے نہایت غصے سے اور حقارت اور بدتمیزی سے چیختے ہوئے کہا کہ اے غریب اور جاہل بوڑھے، تم نے شہر کی اس اہم سڑک پر یہاں یہ گندگی کیوں پھیلا رکھی ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ایک سرکاری سڑک ہے اور یہاں تمہاری یہ ٹوٹی ہوئی اور گندی ریڑھی لگانے کی قطعی طور پر کوئی اجازت نہیں ہے؟ تمہاری اور تم جیسے دوسرے جاہلوں کی وجہ سے اس پورے شہر کا نظم و ضبط اور خوبصورتی خراب ہو رہی ہے۔ کیا تم اندھے ہو جو تمہیں سرکاری احکامات نظر نہیں آتے؟ گلزار بابا نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور نہایت نرمی، عاجزی اور دکھ بھری دھیمی آواز میں جواب دیا کہ اے میرے محترم بیٹے، میں تو پچھلے کئی سالوں سے اسی ایک ویران کونے میں کھڑا ہوتا ہوں اور میں نے آج تک کبھی کسی راہ گیر کا راستہ نہیں روکا۔ میں تو صرف ایک غریب انسان ہوں جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے اور عزت کی روٹی کھانے کے لیے سارا دن اس دھوپ میں کھڑا ہو کر اپنی حلال روزی کما رہا ہوں۔ مجھ غریب پر رحم کرو اور مجھے یہاں سے مت نکالو۔ گلزار بابا کی یہ دھیمی اور منت بھری آواز سن کر جنید کا غصہ کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بھڑک اٹھا۔ اس کے غرور کو یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوئی کہ ایک غریب ریڑھی والا اس کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دے رہا ہے۔ اسے لگا کہ یہ بوڑھا اس کی سرکاری طاقت کو چیلنج کر رہا ہے۔ جنید نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس چمکدار چھڑی سے ریڑھی پر بہت سلیقے سے سجے ہوئے لال سیبوں کو زور سے ٹھوکر ماری، جس سے کئی سیب نیچے گر گئے، اور اس نے انتہائی سخت آواز میں کہا کہ مجھے تمہاری یہ جھوٹی کہانیاں اور بکواس بالکل نہیں سننی۔ تم جیسے جاہل اور غریب لوگ
صرف بہانے بنانا اور قانون توڑنا جانتے ہو۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے جو تم میرے سامنے کھڑے ہو کر بحث کر رہے ہو؟ میں ابھی تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتا ہوں۔ جنید نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے طاقتور سپاہیوں کو ایک ظالمانہ اشارہ کیا اور پلک جھپکتے ہی دو ہٹے کٹے سرکاری اہلکاروں نے آگے بڑھ کر گلزار بابا کی اس غریب کی کل کائنات جیسی پرانی ریڑھی کو پوری طاقت سے الٹ دیا۔ ریڑھی پر سجے ہوئے وہ تمام قیمتی، خوشبودار اور تازہ پھل جنہیں گلزار بابا صبح و سویرے اپنے ہاتھوں سے چن چن کر رکھ رہا تھا، وہ ایک دم سے اڑ کر سڑک پر بکھر گئے۔ سڑک کے اس حصے پر کل رات کی بارش کا انتہائی گندا پانی اور کالا کیچڑ موجود تھا۔ وہ تمام پھل جو گلزار بابا نے اپنی خون پسینے کی کمائی اور قرض لے کر خریدے تھے، وہ سب کے سب اس گندے اور بدبودار کیچڑ میں گر کر مکمل طور پر خراب ہو گئے۔ گلزار بابا کا دل اپنے رزق کی یہ بے حرمتی دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگا۔ ان کا سارا سرمایہ ان کی آنکھوں کے سامنے مٹی میں مل چکا تھا۔ انہوں نے جب اپنے تازہ پھلوں کو اس کالے کیچڑ میں لتھڑتے اور برباد ہوتے دیکھا تو ان کی پرنم آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے ایک خاموش دعا نکلی، لیکن وہ بالکل خاموش رہے۔ انہوں نے جنید کو کوئی بد دعا یا گالی نہیں دی اور نہ ہی اس کے قدموں میں گر کر گڑ گڑائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رزق دینے والی ذات آسمان پر بیٹھی ہے۔ یہ مغرور انسان نہیں۔ جنید کا تکبر ابھی بھی پوری طرح سے شانت نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنا قیمتی اور بھاری چمڑے کا جوتا ایک بڑے اور سرخ سیب کے بالکل اوپر رکھا اور اسے پوری طاقت سے زمین پر رگڑ کر بری طرح کچل دیا۔ سیب کا رس کیچڑ میں مل گیا۔ جنید نے کچلے ہوئے پھل کی طرف دیکھ کر نہایت تکبر اور رعونت سے کہا کہ آئندہ اگر تم یا تمہاری یہ ٹوٹی ہوئی ریڑھی مجھے اس سڑک پر یا اس بازار کے کسی بھی حصے میں نظر آئے تو میں تمہیں سیدھا جیل کی اندھیری کوٹری میں بھجوا دوں گا اور تم ساری زندگی وہیں سڑتے رہو گے۔ گلزار بابا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے اور کمزور ہاتھوں سے جھک کر اس گندے کیچڑ میں سے اپنا ایک لتھڑا ہوا سیب اٹھانے کی کوشش کی تو جنید نے انتہائی بے رحمی سے دوبارہ ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ بازار میں موجود تمام دکاندار، ریڑھی والے اور عام لوگ یہ انتہائی ظالمانہ اور دل چیر دینے والا منظر دیکھ کر بہت زیادہ غمگین اور غصے میں تھے، لیکن کسی انسان کے اندر اتنی جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس طاقتور اور مغرور ایسی جنید کا ہاتھ پکڑ سکے یا اس کے سامنے ایک بھی لفظ بول سکے۔ سب خاموش تماشائی بنے اس غریب بوڑھے کی بربادی دیکھ رہے تھے۔ گلزار بابا نے زمین پر پڑے اپنے رزق کو ایک آخری بار دیکھا اور پھر ایک انتہائی گہرا اور طویل سانس لیا۔ انہوں نے اپنا کانپتا ہوا دایاں ہاتھ اپنی پرانی اور بوسیدہ واسکٹ کی جیب میں ڈالا۔ انہوں نے اپنی واسکٹ کی انتہائی اندرونی اور محفوظ جیب سے ایک انتہائی پرانا، مڑا تڑا اور بہت احتیاط کے ساتھ تہہ کیا ہوا ایک سرکاری خط نکالا۔ یہ خط وقت کے گزرنے کی وجہ سے کافی زیادہ بوسیدہ اور زرد ہو چکا تھا اور اس کے کنارے
پھٹنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس خط کے بالکل اوپر لگی ہوئی ایک انتہائی خاص اور بڑی سرکاری مہر اور اس کے اندر کی لکھی ہوئی تحریر ابھی تک بالکل صاف اور واضح تھی، جسے آسانی سے پڑھا جا سکتا تھا۔ گلزار بابا کے چہرے پر اب کوئی خوف یا پریشانی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور خاموشی تھی۔ انہوں نے نہایت خاموشی اور ایک گہرے وقار کے ساتھ وہ تہہ کیا ہوا پرانا خط ایسی جنید کی طرف بڑھا دیا۔ جنید نے ایک انتہائی تنزیہ اور حقارت بھری نظر اس غریب بوڑھے پر ڈالی اور اپنے دل میں سمجھا کہ شاید یہ کوئی غریبی اور مجبوری کا سرٹیفکیٹ ہے، یا کسی چھوٹے موٹے سیاستدان کی سفارش کی کوئی عام سی درخواست ہے جسے یہ بوڑھا اپنی جان بچانے کے لیے دکھا رہا ہے۔ جنید نے اس پرانے اور میلے خط کو اپنے نازک اور نرم ہاتھوں میں پکڑا تو اس کے چہرے پر ایک انتہائی عجیب اور طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ غریب اور ان پڑھ لوگ کتنے بے وقوف ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس موجود کسی پرانے کاغذ کے ٹکڑے یا کسی چھوٹی موٹی سفارش کی وجہ سے وہ مجھ جیسے بڑے اور طاقتور سرکاری آفیسر کو ڈرا سکتے ہیں۔ جنید نے نہایت حقارت اور نفرت کے ساتھ اس خط کی تہوں کو کھولنا شروع کیا۔ وہ کاغذ وقت کی لمبی گردش اور گلزار بابا کے پسینے کی وجہ سے کافی حد تک نرم اور خستہ ہو چکا تھا، اور اسے کھولتے ہوئے جنید کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ کاغذ ابھی اس کے ہاتھوں میں ہی پھٹ جائے گا۔ جنید نے اپنی قیمتی کالی اینک کے پیچھے سے اس پرانے کاغذ کے سب سے اوپری حصے پر نظر ڈالی تو اسے وہاں ایک بہت بڑی اور گول مہر لگی ہوئی نظر آئی۔ یہ کوئی عام مہر نہیں تھی اور نہ ہی کسی چھوٹے موٹے سرکاری دفتر کی مہر تھی۔ یہ مہر اتنی رعب دار اور واضح تھی کہ اسے دیکھتے ہی انسان کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور احترام پیدا ہو جاتا تھا۔ اس گول مہر کے بالکل درمیان میں اس ملک کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سرکاری نشان بنا ہوا تھا، جو صرف اور صرف اس ملک کے سب سے بڑے حاکم یعنی صدر مملکت کے خاص دفتر اور ان کے ذاتی کاغذات پر لگایا جاتا تھا۔ جنید نے اپنی زندگی میں کبھی اتنے بڑے اور اعلیٰ دفتر کی مہر اتنے قریب سے، اور وہ بھی ایک عام سڑک پر کسی غریب انسان کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھی تھی۔ اس مہر کو دیکھتے ہی جنید کے مغرور چہرے پر موجود وہ طنزیہ اور ظالمانہ مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو گئی، اور اس کی جگہ ایک نامعلوم اور ایک انتہائی گہری پریشانی نے لے لی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا کہ آخر اس پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے اور سڑک کے کنارے کیچڑ میں پھل بیچنے والے غریب بوڑھے کے پاس اس ملک کے سب سے بڑے حاکم کی مہر والا یہ خاص خط کہاں سے آ گیا، اور اس خط کے اندر ایسا کیا لکھا ہے جس نے اس بوڑھے کو اتنی ہمت دی ہے کہ وہ میرے سامنے اتنے سکون اور وقار کے ساتھ کھڑا ہے۔ جنید کے ہاتھوں میں ایک ہلکی سی کپکپاہٹ شروع ہو گئی، اور اس نے اپنی نظریں اس مہر سے ہٹا کر نیچے لکھی ہوئی تحریر پر مرکوز کر دیں۔ یہ تحریر کسی عام قلم سے نہیں، بلکہ ایک انتہائی خاص اور سنہری سیاہی سے لکھی گئی تھی، جس کے الفاظ میں
ایک عجیب سا رعب اور ایک بہت بڑی سچائی چھپی ہوئی تھی۔ جنید نے اپنی سانسوں کو روکا اور اس خط کی پہلی سطر کو پڑھنا شروع کیا، جس میں لکھا تھا کہ یہ انتہائی خاص اور اہم سرکاری خط اس ملک کے سب سے بڑے دفتر کی طرف سے محترم جناب گلزار احمد صاحب کے لیے جاری کیا جا رہا ہے، اور اس خط کو پڑھنے والا ہر سرکاری آفیسر، چاہے وہ کسی بھی عہدے یا کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس خط کو دیکھتے ہی اس کے حامل یعنی گلزار احمد صاحب کی مکمل عزت اور تکریم کرے۔ جنید کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنے سینے میں ایک درد سا محسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے اگلی سطریں پڑھنا شروع کیں، جہاں اس خط کا اصل اور سب سے بھیانک راز چھپا ہوا تھا، جس نے جنید کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ خط میں انتہائی جذباتی اور فخر بھرے انداز میں لکھا تھا کہ حکومت اس بات کا باقاعدہ اعلان کرتی ہے کہ گلزار احمد صاحب اس ملک کے ان گنتی کے چند عظیم اور خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ایک ہیں، جنہوں نے اس ملک کی مٹی اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ قربان کر دیا ہے۔ یہ بوڑھا انسان اس عظیم اور مایہ ناز فوجی آفیسر کا سگا باپ ہے، جس نے دشمن کے ملک کے ساتھ ہونے والی سب سے بڑی اور خطرناک جنگ میں اپنے سینے پر درجنوں گولیاں کھائیں، لیکن دشمن کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیا، اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا۔ خط کے الفاظ اتنے طاقتور تھے کہ وہ جنید کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ خط میں مزید لکھا تھا کہ اس بوڑھے باپ کے اس عظیم اور بہادر بیٹے نے جب اپنے خون سے اس ملک کی حفاظت کی، تو حکومت نے اسے بہادری کا سب سے اونچا اور سب سے بڑا تمغہ یعنی نشان حیدر عطا کیا، جو اس ملک کی تاریخ میں صرف چند ہی لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ اور جب حکومت کی طرف سے اس عظیم شہید کے بوڑھے باپ یعنی گلزار احمد صاحب کو بہت بڑی مالی امداد، زمینیں اور پیسے دینے کی پیشکش کی گئی، تو اس عظیم باپ نے وہ تمام امداد لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میرے بیٹے نے اس ملک کی حفاظت پیسوں کے لیے نہیں بلکہ فرض سمجھ کر کی ہے، اور میں اس کے خون کی قیمت نہیں لے سکتا۔ میں جب تک زندہ ہوں اپنے ہاتھوں کی محنت سے حلال رزق کماؤں گا، اور مجھے حکومت سے کسی قسم کی کوئی دولت نہیں چاہیے۔ جنید کی آنکھیں یہ سب پڑھ کر پھٹنے کے قریب پہنچ چکی تھیں، اور اس کے جسم کا سارا خون ایک دم سے جم گیا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس عظیم ہستی کے بارے میں پڑھ رہا ہے۔ خط کے بالکل آخری حصے میں ملک کے صدر کی طرف سے ایک انتہائی سخت اور واضح حکم لکھا ہوا تھا، جس میں درج تھا کہ چونکہ گلزار احمد صاحب نے کوئی بھی مالی امداد لینے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ اپنی محنت سے پھل بیچ کر روزی کمانا چاہتے ہیں، اس لیے اس ملک کا سب سے بڑا دفتر انہیں یہ خاص اور تاحیات اجازت نامہ جاری کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے کسی بھی شہر، کسی بھی بازار اور کسی بھی سڑک پر جہاں ان کا دل چاہے اپنی پھلوں کی
ریڑھی لگا سکتے ہیں، اور اس ملک کا کوئی بھی قانون، کوئی بھی قاعدہ اور کوئی بھی سرکاری آفیسر انہیں وہاں سے ہٹانے یا ان کا سامان ضبط کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی بھی سرکاری آفیسر نے ان کی عزت میں ذرا برابر بھی کمی کی یا ان کی ریڑھی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اسے اسی وقت اس کی نوکری سے نکال کر سیدھا جیل کی اندھیری کوٹری میں ڈال دیا جائے گا اور اس پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا، کیونکہ گلزار احمد صاحب کی عزت اس پورے ملک کی عزت ہے، اور ان کی بے حرمتی اس ملک کے سب سے بڑے شہید کی بے حرمتی کے برابر سمجھی جائے گی۔ خط کے بالکل نیچے اس ملک کے صدر کے اپنے ہاتھ کے دستخط موجود تھے، جنہیں دیکھتے ہی جنید کے قدموں تلے سے مکمل طور پر زمین کھسک گئی، اور اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی بہت گہری اور اندھیری کھائی میں گرتا جا رہا ہے۔ اس خط کی ایک ایک سطر اور ایک ایک لفظ جنید کے سینے میں کسی تیز دھار خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ اس کا وہ سارا جھوٹا غرور، اس کی جوانی کا وہ کالا تکبر اور اس کی کرسی کا وہ سارا نشہ ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر اس کے قدموں کی دھول میں مل چکا تھا۔ اسے اچانک وہ تمام منظر یاد آنے لگے جو اس نے چند منٹ پہلے اس عظیم باپ کے ساتھ کیے تھے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے اس بوڑھے انسان کو جاہل اور گندا کہہ کر پکارا تھا، کیسے اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے کر اس کی ریڑھی کو الٹ دیا تھا، اور کیسے اس نے اپنا وہ قیمتی جوتا اس بوڑھے کے رزق پر رکھ کر اسے بے دردی سے کچل دیا تھا۔ جنید کا سارا جسم ایک سوکھے ہوئے پتے کی طرح تھر تھر کانپنے لگا۔ شدید گرمی اور تپش کے باوجود اس کے جسم میں ایک خوفناک سردی دوڑ گئی، اور اس کے ماتھے پر سردی کے پسینے کے موٹے موٹے قطرے ابھر کر چمکنے لگے۔ اس کے ہاتھ اس قدر بری طرح لرز رہے تھے کہ وہ پرانا اور زرد خط اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے مٹی میں گرنے لگا، لیکن اس نے جلدی سے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے سینے کے ساتھ لگا لیا، جیسے وہ اس خط کو نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ جنید کے ہاتھ سے وہ چمکدار اور رعبدار چھڑی جس سے وہ لوگوں کو ڈراتا تھا، وہ چھوٹ کر نیچے کچلے ہوئے سیبوں کے پاس جا گری، اور اس کی ٹانگوں نے مزید اس کے جسم کا بوجھ اٹھانے سے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے ارد گرد موجود ہوا مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے اور اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ جنید نے اپنی وہ مہنگی اور کالی اینک اپنے کانپتے ہاتھوں سے اتاری، اور اس کی آنکھوں میں ایک شدید ترین خوف اور ندامت کے آنسو بھر آئے۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے اس بوڑھے انسان کی طرف دیکھا جسے وہ تھوڑی دیر پہلے اس دنیا کا سب سے حقیر اور گرا ہوا انسان سمجھ رہا تھا، لیکن اب وہ بوڑھا انسان اسے کسی بہت بڑے پہاڑ کی طرح نظر آ رہا تھا جس کی چوٹی آسمان کو چھو رہی تھی، اور جنید خود کو اس پہاڑ کے قدموں میں پڑا ہوا ایک انتہائی حقیر اور گندا کیڑا محسوس کر رہا تھا۔ گلزار بابا اب بھی اسی طرح نہایت خاموشی، سکون اور وقار کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر جنید کے لیے کوئی غصہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی نفرت تھی۔
ان کی آنکھیں اب بھی اسی طرح پرنم تھیں، لیکن ان میں ایک ایسا رعب اور ایسی سچائی موجود تھی جس نے جنید کی روح کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ جنید کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس بوڑھے انسان نے اس کی بدتمیزی اور گالیوں کا جواب کیوں نہیں دیا تھا، کیونکہ جو لوگ اپنے جگر کے ٹکڑے اور جوان بیٹے اس ملک کی مٹی پر قربان کر دیتے ہیں، وہ سڑکوں پر کھڑے ہو کر عام لوگوں سے لڑائیاں نہیں کرتے۔ ان کا ظرف آسمان سے بھی زیادہ بڑا اور سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جنید کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت اور اپنی مکمل بربادی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے جو خوفناک جرم کیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس نے اس ملک کے سب سے بڑے ہیرو کے باپ کو سر عام بازار میں رسوا کیا تھا اور اس کا رزق کیچڑ میں ملایا تھا۔ اگر یہ بات اوپر تک پہنچ گئی تو اس کی وہ کرسی جس پر وہ آج تک غرور کرتا آیا تھا وہ تو چھن ہی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے ایسی بھیانک سزا ملے گی کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ جنید کے پیچھے کھڑے ہوئے اس کے محافظ اور پولیس کے سپاہی حیرت سے اپنے اس آفیسر کی یہ اچانک اور عجیب و غریب حالت دیکھ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو افسر ابھی چند لمحے پہلے تک ایک فرعون بنا ہوا تھا اور آگ اگل رہا تھا، وہ ایک پرانا کاغذ پڑھنے کے بعد اس قدر خوف زدہ اور کمزور کیوں ہو گیا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں اور اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید اور مردہ ہو چکا ہے۔ پورے بازار میں ایک عجیب اور خوفناک سناٹا چھا گیا تھا اور تمام لوگ دم سادھے اس حیران کن منظر کو دیکھ رہے تھے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ جنید کا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا اور اسے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس کے اندر کی وہ ساری جھوٹی انا، وہ سارا تکبر اور وہ سارا رعب مکمل طور پر دم توڑ گیا اور اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی توقع وہاں موجود کسی ایک انسان کو بھی نہیں تھی۔ جنید اپنی جگہ پر روتے ہوئے نیچے کی طرف جھکا اور اس نے اپنے دونوں گھٹنے اس گندے اور کالے کیچڑ میں رکھ دیے جہاں گلزار بابا کے تازہ پھل بکھرے پڑے تھے۔ اس کا وہ انتہائی مہنگا، صاف ستھرا اور قیمتی لباس کیچڑ سے بھر گیا اور اس کے گھٹنوں پر کیچڑ کے بڑے بڑے داغ لگ گئے۔ لیکن جنید کو اب اپنے لباس یا اپنی ظاہری خوبصورتی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک جھڑی لگ گئی اور وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس نے کیچڑ میں جھک کر اپنے ان نرم اور صاف ہاتھوں سے اس گندے کیچڑ میں سنے ہوئے اور بکھرے ہوئے پھلوں کو ایک ایک کر کے اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ پھل جنہیں اس نے اپنے جوتوں تلے کچلا تھا، آج وہ انہیں چوم کر اور اپنے آنسوؤں سے دھو کر واپس اسی ٹوٹی ہوئی ریڑھی پر رکھ رہا تھا۔ جنید کے ہاتھوں میں کیچڑ بھر گیا تھا اور اس کے ناخنوں میں مٹی پھنس گئی تھی، لیکن وہ پاگلوں کی طرح بس جلدی جلدی ان تمام پھلوں کو مٹی سے نکال کر صاف کرنے اور جمع کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اس کی ہچکیاں بندھ گئی تھیں اور وہ روتے ہوئے بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑا اور ناقابل معافی گناہ ہو گیا ہے۔ میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا،
خدا را مجھے معاف کر دیں۔ یہ منظر دیکھ کر بازار کے تمام لوگ حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہر کا سب سے بڑا اور ظالم آفیسر آج سر عام ایک پھل والے کی ریڑھی کے پھل کیچڑ سے اٹھا رہا ہے اور رو رہا ہے۔ پولیس کے تمام سپاہی بت بنے کھڑے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ کیا وہ اپنے آفیسر کو روکیں یا خود بھی اس کیچڑ میں اتر کر پھل اٹھائیں؟ جنید نے جب کیچڑ سے تمام پھل اٹھا کر ریڑھی پر رکھ دیے تو وہ اسی طرح گھٹنوں کے بل چلتا ہوا گلزار بابا کے قدموں میں جا کر اس نے گلزار بابا کے مٹی سے بھرے ہوئے پرانے جوتوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور اپنا سر ان کے قدموں پر رکھ کر زار و قطار رونے لگا۔ جنید نے روتے ہوئے کہا کہ بابا جی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے مجھے گالی کیوں نہیں دی؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ مجھ پر خدا کی لعنت ہو کہ میں نے آپ جیسی عظیم ہستی کی بے حرمتی کی، جس کے بیٹے نے میری اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی۔ میں نے اس کے باپ کے رزق کو پیروں تلے روندا۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں، لیکن خدا را مجھ پر رحم کریں۔ اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میری ساری پڑھائی اور میری ساری قابلیت مٹی میں مل جائے گی۔ میں اپنی طاقت کے نشے میں اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ میں نے انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے میری اوقات معلوم ہو گئی ہے۔ مجھے بس ایک بار معاف کر دیں۔ میں آپ کے قدموں کی دھول ہوں۔ مجھے آج کے بعد کبھی کسی غریب پر اپنی آواز اونچی نہیں کروں گا اور ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گا۔ جنید کی اس قدر گریہ ازاری اور اس کی یہ ذلت ناک حالت دیکھ کر وہاں کھڑے ہر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن کسی کے دل میں اس ظالم آفیسر کے لیے کوئی رحم نہیں تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اس نے اپنی مرضی سے ایک غریب پر ظلم کیا تھا اور اب وہ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے معافیاں مانگ رہا ہے۔ گلزار بابا نے جب اس نوجوان آفیسر کو اپنے قدموں میں گر کر اس طرح بلک بلک کر روتے ہوئے دیکھا تو ان کا وہ عظیم اور نرم دل پسیج گیا۔ انہوں نے کبھی کسی انسان کو اس طرح ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ان کی تربیت میں انتقام لینا شامل تھا۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے اور کمزور ہاتھوں سے جنید کے کندھوں کو پکڑا اور اسے نہایت شفقت سے اوپر اٹھایا۔ جنید کا چہرہ آنسوؤں اور پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور اس کے ماتھے پر کیچڑ لگا ہوا تھا۔ گلزار بابا نے اپنے میلے اور پسینے سے گیلے رومال سے جنید کا چہرہ صاف کیا اور اسے ایک باپ کی طرح تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تم نے میری ریڑھی الٹی تھی، کیونکہ میرا شہید بیٹا مجھے اکثر کہتا تھا کہ بابا جان، غصہ کرنے والے انسان سے بدلہ لینے کے بجائے اسے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کا انصاف سب سے بہترین ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کی عزت میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا۔ گلزار بابا نے ایک گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دلواؤں گا اور نہ ہی کسی دفتر میں تمہاری شکایت کروں گا۔
کیونکہ تم نے جو ذلت آج اس بازار میں سب کے سامنے برداشت کی ہے وہ تمہارے لیے زندگی بھر کی سب سے بڑی سزا اور سبق ہے۔ تم نے آج یہ جان لیا ہے کہ قانون اور طاقت کسی انسان کو بڑا نہیں بناتے ہیں۔ جس کرسی پر تم آج بیٹھے ہو کل وہاں کوئی اور بیٹھا تھا اور پرسوں کوئی اور ہوگا۔ یہ کرسیاں اور یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتے، لیکن جو انسان دوسروں کے رزق کی عزت کرتا ہے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے اس کی عزت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ میرے بیٹے نے اس مٹی کی حفاظت کے لیے جان دی تھی اور میں اس مٹی پر رہنے والے کسی انسان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم جاؤ اور اپنا کام کرو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آج کے بعد جب بھی کسی غریب ریڑھی والے کو دیکھو تو اس میں تمہیں گلزار بابا اور اس کا شہید بیٹا نظر آنا چاہیے۔ گلزار بابا کی یہ عظیم باتیں اور ان کی اس اعلیٰ ظرفی نے پورے بازار میں موجود ہر انسان کے دل کو جیت لیا۔ تمام لوگ اونچی آواز میں گلزار بابا اور ان کے شہید بیٹے کے حق میں نعرے لگانے لگے اور ان کی عظمت کو سلام پیش کرنے لگے۔ جنید کے دل پر پڑا ہوا غرور کا وہ کالا پردہ ہمیشہ کے لیے ہٹ چکا تھا اور اس کے اندر کا وہ ظالم اور مغرور انسان مکمل طور پر مر چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے ایک بار پھر گلزار بابا کے ہاتھ چومے اور وعدہ کیا کہ وہ اب اپنی باقی ساری زندگی غریبوں اور محنت کشوں کی خدمت میں گزارے گا اور کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ جنید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ گلزار بابا کی ریڑھی کو سیدھا کریں اور اسے نہایت احتیاط کے ساتھ ایک محفوظ اور سائے دار جگہ پر کھڑا کریں۔ جنید نے اپنی جیب سے وہ تمام پیسے نکال کر گلزار بابا کے حوالے کیے جو اس کے پاس تھے، تاکہ جو پھل خراب ہوئے ہیں ان کا نقصان پورا ہو سکے۔ لیکن گلزار بابا نے مسکرا کر وہ پیسے واپس کر دیے اور کہا کہ بیٹا، میرا رزق اللہ دیتا ہے اور میں کسی انسان سے مفت کا کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ جنید نے سر جھکا لیا اور وہ اپنی اس سرکاری گاڑی کی طرف چل پڑا جو اب اسے بالکل بے معنی اور فضول لگ رہی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی یہ گاڑی، اس کے یہ محافظ اور اس کا یہ سارا سرکاری روب گلزار بابا کے ان پھٹے ہوئے جوتوں اور ان کے شہید بیٹے کے خون کے ایک قطرے کے سامنے بالکل صفر اور بے حیثیت ہے۔ اس دن کے بعد سے وہ بازار گلزار بابا کا بازار کہنے لگا اور جنید ایک ایسا آفیسر بن گیا جو غریبوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا اور ان کے مسائل سنتا تھا۔ اس کہانی نے اس پورے شہر کو یہ سچا اور بہت بڑا سبق سکھا دیا کہ کبھی کسی غریب یا بظاہر کمزور نظر آنے والے انسان کی سادگی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور نہ ہی اپنی طاقت کا جھوٹا غرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ بالکل معلوم نہیں ہوتا کہ اس غریب انسان کی اصلیت کیا ہے اور اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ بعض اوقات جن لوگوں کو ہم اپنے قدموں کی دھول سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں اتنے بڑے اور عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ ہماری ساری کائنات ان کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہوتی، اور قدرت جب اپنا کھیل کھیلتی ہے تو بڑے سے بڑے فرعون کو بھی ایک لمحے میں مٹی کے اندر ملا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور ہیرو ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتا ہے
اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ گلزار بابا کی اس خاموشی اور ان کے اس پرانے خط نے ایک مغرور انسان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ شہید کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا، اور اس کی برکت سے ظالموں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ اور پورا شہر اب گلزار بابا اور ان کے عظیم بیٹے کی قربانی اور ان کی عظمت کی گواہی دے رہا تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔